علی اور میرب جو ہوتے ہیں پولیس لیکر پہنچ جاتے ہیں کمال ہاؤس پہ۔ کمال ہاؤس پہ جب وہ جاتے ہیں تو میرب تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پولیس بلائی کیوں گئی ہے۔ تو وہ جا کر جیسے ہی گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو میرب تو ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو ہوتی ہے میرب کی ماں، وہ روم سے باہر آتی ہے اور علی سے کہتی ہے کہ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، اندر آؤ نا۔ اندر جب پولیس آتی ہے تو جو ہوتی ہے میرب کی ماں صباحت بیگم کرمانی سے کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا تھا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنی عزتیں تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جیسے گھٹیا گنڈے کے حوالے۔ یہ میری بہو ہے اور تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں بہو آپ کے چنگل میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا پھر آپ مجھے ڈرا دھمکا لیں گے۔ یہ رہی پولیس، یہ اب آپ کا سارا بندوبست کرے گی جس طرح آپ بدماش بنے ہوئے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے کرمانی، وہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو انہیں نوکر سمجھتا تھا اور بہت ہی شریف عورت سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بہت ہی میرے سے بھی زیادہ شاطر اور آگے نکلے۔ کرمانی پولیس انسپکٹر سے کہتا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ تو علی جو ہوتا ہے وہ انسپکٹر سے کہتا ہے کہ انسپکٹر صاحب آپ اپنا کام کیجئے۔ کرمانی کہتا ہے یہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ علی کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ کرمانی کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ثبوت ہے۔ تو انسپکٹر کہتا ہے کرمانی سے کہ دکھائیں آپ کو کہاں پھنسایا جا رہا ہے۔ کرمانی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو علی کہتا ہے کہ کرمانی صاحب آپ کے پاس تو ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھیں سارے ایویڈنس جو ہوتے ہیں علی نے موبائل میں رکھے ہوتے ہیں، جو کرمانی گرلز کو ٹریپ کرتا ہے اور انہیں پروجیکٹ اور امریکہ کی ٹکٹ کے لالچ دے کر بہت ساری گرلز کے وہ گھر خراب کر چکا ہے، انہیں مس یوز کر چکا ہے۔ تو یہ سارے ایویڈنس جو ہوتے ہیں یہ علی کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کرمانی تو حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ علی ہے کون اور مجھے اتنا ڈیپ کہاں سے جانتا ہے کہ اس کے پاس تو میرے خلاف اتنے سارے ایویڈنس ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ کرمانی علی سے کہتا ہے کہ برخوردار تم ہو کون اور تم نے یہ سارے ثبوت اکٹھے کہاں سے کیے ہیں؟ مجھے تمہاری تیزی پہ کچھ شک ہو رہا ہے۔ علی کہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ تیز نہیں ہوں، اپنے دل سے پوچھو کیا یہ سارے کرتوت آپ نے نہیں کیے؟ اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ سارے ایویڈنس میں کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے کیے ہیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ جو ہوتا ہے کرمانی وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ انسپکٹر کہتا ہے کانسٹیبل سے کہ اس گھٹیا انسان کو اریسٹ کریں، اس کی تو جا کر بندوبست جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوگا۔ کرمانی کہتا ہے کہ انسپکٹر صاحب مجھے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے۔ تو کرمانی کو کہا جاتا ہے کہ چلو تمہیں جیل میں ہی ٹائم دیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتی ہے عالیہ، وہ اب بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ علی کو کال کرتی ہے اور میرب سے بھی بات کرتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ اگر اس گھر میں سے اسے نہیں نکالا گیا تو وہ بھی صباحت بیگم کی طرح اولڈ ایج ہوم چلی جائے گی، شیلٹر ہوم چلی جائے گی اور وہاں جائے گی جہاں پر کبھی وہ واپس بھی نہیں آئے گی اور لوکیشن بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ علی اور میرب کے لیے تو ایک اور یہ دنگا فساد کھڑا ہونے والا ہے۔ پہلے صباحت بیگم کا مسئلہ تھا، پھر بن گیا فیروزہ کا مسئلہ اور اب بن گیا عالیہ کا۔